بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو مائکروسافٹ ایکسیس۔ اچھا، اس سے پہلے تک کہ ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے چیپٹر نمبر 1 سے لے کے 4 تک، اس میں ہم نے ڈیٹا بیس کو دیکھا ہے۔ ڈیٹا بیس کیا ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ہم نے کمپیریزن پڑھا ڈیٹا بیس کا فائل پروسیسنگ سسٹم کے ساتھ کہ کیوں ہمیں ڈیٹا بیس کی ضرورت پیش آئی، فائل پروسیسنگ سسٹم میں کیا لیمیٹیشنز تھیں۔ پھر ڈیٹا بیس کے اندر بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ ہم نے دیکھا ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ماڈلز ہم نے اسٹڈی کیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ڈیٹا بیس کے اندر اور ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈل کے اندر RDBMS کے اندر ہم موسٹلی ٹیبلز کو یوز کرتے ہیں اور ٹیبلز کی فارم میں ڈیٹا رکھتے ہیں۔ ٹیبلز کیا ہوتے ہیں، پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا ڈیٹا میں روز، کالمز، ان چیزوں کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ چیپٹر نمبر 13 کے اندر ہم نے 3 کے اندر ہم نے فل ڈیٹا بیس ڈیزائن پڑھی کہ کس طرح سے ڈیزائننگ کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا پہلے پلاننگ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس انالائز کیا جاتا ہے، پھر ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں، لاجیکل ڈیزائننگ، فزیکل ڈیزائننگ، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ ہم نے چیپٹر 4 کے اندر نارملائزیشن دیکھی کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا کو نارملائز کرتے ہیں، ان نارملائز یا امپراپر ٹیبل کو پراپر بناتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں پرفارم کرنے کے لیے کسی ٹول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی ایسا ٹول، کوئی ایسی ایپ، کوئی ایسی اپلیکیشن جس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کو کریٹ کر سکیں، جس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر سکیں، ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں۔ تو وہ ٹول ڈفرینٹ قسم کے ہیں ویسے، لیکن جو آپ کے سلیبس میں انکلوڈ ہے وہ MS ایکسیس ہے۔ اس میں بہت سارے ٹولز آپ دیکھیں گے، ہائر لیول پہ بھی آپ پڑھیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، SQL آ جاتا ہے، اوریکل آ جاتا ہے۔ جو سب سے سمپل ہمارے پاس ٹول ہوتا ہے ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کا، ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، اور ایک پراپر وے میں اس کے اوپر ورکنگ کرنے کے لیے، تو وہ MS ایکسیس یعنی کہ مائکروسافٹ ایکسیس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے فرسٹ ایئر میں چیپٹر نمبر 8، چیپٹر نمبر 9 میں MS ورڈ، مائکروسافٹ ورڈ اور MS ایکسل، مائکروسافٹ ایکسل کو اسٹڈی کیا۔ ہم نے دیکھا ورڈ میں ہم ڈیٹا کو رائٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اور ایکسل میں ہم نے دیکھا کیلکولیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی مائکروسافٹ کا ہی ایک ٹول ہے جس کا نام ہے MS ایکسیس، اور یہ یوز ہوتا ہے ڈیٹا بیسز کو کریٹ کرنے کے لیے، ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈلز کو کریٹ کرنے کے لیے، یعنی جس میں ہم نارملی ٹیبلز کے تھرو ڈیٹا کو انٹر کریں گے، ٹیبلز کو لنک کریں گے، ریلیشن شپس بنائیں گے۔ وہاں پہ جو موسٹ کامنلی یوز ٹول ہے وہ MS ایکسیس ہے۔ MS ایکسیس میں کس طرح سے ہم ڈیٹا بیسز بناتے ہیں، کیسے ٹیبلز بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں آگے ہم دیکھتے جائیں گے، لیکن فی الحال آج کے لیکچر میں جسٹ ہم اس کا مین انٹروڈکشن ہی دیکھیں گے۔ یوز کیوں ہوتا ہے ڈیٹا بیسز کو کریٹ کرنے کے لیے اور ڈیٹا بیسز میں سے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے، یعنی ہم ڈیٹا بیس میں کوئی ٹیبلز مین جیسے ہم نے دیکھا تھا، ڈیٹا بیس ہے کیا، ایک کانسیپٹ کیا ہے، کلیکشن آف ٹیبلز ہی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، آرگنائزڈ فارم میں ڈیٹا کو رکھتے ہیں، لنک کرتے ہیں، ریلیشن شپس بناتے ہیں، ڈیٹا بیسز بن جاتی ہیں۔ تو انہیں بنی ہوئی ڈیٹا بیسز میں سے جب اگر ہم نے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے تو بھی ہم اسی ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری ڈیٹا بیس کے اندر پہلے بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا، ڈیٹا بیس کوئی 5 ایلیمنٹس کی نہیں بنتی، کوئی 10 ایلیمنٹس کی نہیں بنتی، لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے، اور اس لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو ہم نے ایکسیس کرنا ہے، اسے ہم نے اگر پروسیس کرنا ہے، اگر ہم نے اس کے ایلیمنٹس کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یا ہمارے سسٹم پہ کوئی ڈیٹا بیس ہے، کوئی پرسن اسے ریموٹ ایکسیس کرنا چاہتا ہے، کسی ڈسٹنس لوکیشن پہ بیٹھ کے ایکسیس کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم MS ایکسیس
ایکسیس کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت ہی ایک ایزی اس کا انٹرفیس ہے. ہم جب اس کا انٹرفیس بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ورکنگ کرنا بہت ہی ایزی ہے, اس کو سمجھنا بہت ہی ایزی ہے. گرافیکل انٹرفیس ہے تو اس کا مین سب کچھ سامنے آئیکنز کی فارم میں موجود ہوگا. ٹیبل بنانا ہے, ٹیبل پہ کلک کر دو. کیوری اپلائی کرنی ہے, کیوری پہ کلک کر دو. تو سارا, کیونکہ گرافیکل انٹرفیس ہوتا ہے تو سارا کچھ اس کے اوپر نا امپلیمنٹ کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے. ایڈوانٹیجز آف ایم ایس ایکسیس, کچھ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے پریفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا سیمپل ڈیٹا بیسز اس میں موجود ہوتی ہیں. مین کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے سمجھنا ہے ڈیٹا بیس کیا ہے تو اس میں پری ڈیفائنڈ ڈیٹا بیسز موجود ہوں گی, پہلے سے بنی ہوئی کچھ ڈیٹا بیسز. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایم ایس ورڈ کے جو نیو جتنے بھی ورژنز آئے ہیں آپ اسے اوپن کریں تو اس میں ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں. آپ نے رپورٹ کا ٹیمپلیٹ اوپن کرنا ہے یا لیٹر کا, وہ پری ڈیفائن ایک پڑا ہوگا, آپ اس پہ کلک کریں گے, اس میں اپنا ڈیٹا انسرٹ کر دیں گے. اس میں بنی بنائی کچھ ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں. مین کہ اگر میں نے سمجھنا ہے کہ کیوری کیسے اپلائی کی جاتی ہے, رپورٹ کیسے بنائی جاتی ہے, تو اس کے لیے پہلے سے ڈیٹا بیس کا ہونا ضروری ہے. اب بجائے اس کے میں نے کیوری سمجھنی ہے, میں ڈیٹا بیسز پہلے بناؤں, ایک ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا انسرٹ کروں اور پھر اس کے اوپر کیوریز کو اپلائی کروں, تو میرا مین کنسرن کیا تھا, مین ایم کیا تھا کہ میں کیوری کو سمجھوں. اس کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے, ڈیٹا بیس بنانی پڑی ہے. تو یہ ڈیفیکلٹ ہے. اس میں کیا ہے, کیوری سمجھنی ہے, بنی بنائی ڈیٹا بیس موجود ہوں گی, سیمپل ڈیٹا بیسز ہیں, ان کو اوپن کریں, اس کے اوپر کیوری اپلائی کر دیں, اس کے اوپر رپورٹ اپلائی کر دیں. تو اس میں ہمیں اگر تو میں نے ڈیٹا بیس بنانی ہے کسی مین, مطلب میرے پاس ہی ایک ٹاپک ہے اسی کی میں نے بنانی ہے, میں نے کالج کی بنانی, پھر تو مجھے اپنی ویلیوز کے اکارڈنگ بنانی پڑے گی. لیکن میں نے اگر اس کے اوپر کچھ ورکنگ سیکھنی ہے, سیمپل ڈیٹا بیسز کے تھرو ہم اس ورکنگ کو سیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اس کا ایڈوانٹیج ہے وزٹس مین ہم نے اگر کوئی بھی اس کے اوپر نا پروسیس اپلائی کرنا ہے, کسی بھی قسم کا اگر ہم نے اس کے اوپر پروسیس پرفارم کرنا ہے تو وزٹس کے تھرو ایزی سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں آسانی سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹاسک ہم نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. تو سارے کے سارے جتنے بھی اس کے اندر ٹاسک ہیں, کسی بھی قسم کا ٹیبل کریٹ کرنا ہے یا کیوری یا مین بہت ساری چیزیں آگے ہم دیکھیں گے بھی, تو انہیں اپلائی کرنے کے لیے ایزی سٹیپس میں ہمیں وزٹ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈرسٹینڈ دی ڈیٹا بیس اسٹرکچر. اچھا, ڈیٹا بیس کوئی ایک ٹیبل نہیں ہوتا, ڈیٹا بیس کلیکشن آف ٹیبلز ہوتے ہیں, اور پھر وہ کلیکشن آف ٹیبلز جسٹ انڈیپینڈنٹلی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں, ریلیشن شپس بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ ٹیچر ٹیچر اسٹوڈنٹ, تو اس میں ہمارے پاس دو اینٹیز ہیں اور وہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہی ہیں, ریلیشن شپ بنا رہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اب میری ڈیٹا بیس کے اندر میں نے کچھ ٹیبلز بنائے, میں نے ان ٹیبلز کو لنک کیا, ان لنکڈ ٹیبلز کے اوپر جو بھی ورکنگ ہے وہ ورکنگ اپلائی کی. اچھا, اب میں نے اپنے ڈیٹا بیس کے پراپر اسٹرکچر کو ویو کرنا ہے, تو آسانی سے ان کی ایک ریلیشن شپ کا آئیکن ہوتا ہے, اس پہ کلک کریں, وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ کون سے ٹیبلز تھے اور وہ ٹیبلز کس کس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں, یعنی کون سا ٹیبل کس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہے ہیں. ٹیچر کا ٹیبل اسٹوڈنٹ کے ساتھ فار ایگزامپل ریلیشن شپ بنا رہے ہیں, اس ونڈو پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور یہ بھی ایون نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی کون کون سی کیز یا کون سی جو بھی ایٹریبیوٹس یا فیلڈز ہیں وہ ریلیشن شپ کے اندر یوز ہو رہی ہیں, ریلیشن شپ کے ٹیبل میں یوز ہو رہی ہیں. تو آسانی سے ہم ان کے ریلیشن شپس بلڈ بھی کر سکتے ہیں, اور جو ریلیشن شپس بلڈ کر چکے ہیں ان کو ویو بھی کر سکتے ہیں. تو اوورآل ہمارے پاس جسٹ ٹیبلز نہیں ہیں, ان ٹیبلز کی انر ورکنگ کو بھی ہم ویو کر سکتے ہیں, ان کے آپس کے جو بھی ریلیشن شپس ہیں انہیں بھی ہم آسانی سے ویو کر سکتے ہیں ایم ایس ایکسیس کے اندر. مائکروسافٹ آفس انٹیگریشن. اچھا, ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا نا کہ ایم ایس ورڈ ہوتا ہے, ایم ایس ایکسیس ہوتا ہے, ایم ایس ایکسل ہوتا ہے. ہم ان تین ٹولز کو ڈیل کر چکے ہیں, ان پہ ورکنگ کر چکے ہیں, اسٹڈی کر چکے ہیں.
تو انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ لے آنا، اکٹھا کر دینا، کمبائن کر دینا۔ ایم ایس آفس یعنی جس میں ایکسل بھی آ جائے گا، جس میں ایکسس بھی آ جائے گا، جس میں ایم ایس ورڈ بھی آ جائے گا، پاور پوائنٹ بھی آ جائے گا، ان کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں۔ اب کس طرح سے؟ سپوز کرتے ہیں کہ کالج ڈیٹا بیس ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ پڑا ہے، اسٹوڈنٹس کا نیم، رول نمبر، ایڈریس، ایج، ساری چیزیں پڑی ہیں۔ اچھا ایگزام ہوا، ایگزام کے اندر اسٹوڈنٹ نے ڈفرینٹ مارکس لیے، اب ان مارکس کو کیلکولیٹ کون کرے گا؟ ایم ایس ایکسس تو ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے، کوئی اسپیسیفکلی ہم اس کے اوپر فنکشنز یا فارمولاز تو اپلائی نہیں کر سکتے جیسے ایکسل میں کیا کرتے تھے چیپٹر نمبر 9 فرسٹ ایئر میں۔ تو اب میں نے ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہے، میں نے پرسنٹیجز نکالنی ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون فرسٹ آ رہا ہے، کون سیکنڈ آ رہا ہے، رینکنگ دیکھنی ہے، میں نے میکسیمم نمبر کس کے ہیں، منیمم کس کے ہیں، پاس کون ہے، فیل کون ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے لیے مجھے کس کی ضرورت پڑے گی؟ ایکسل کی۔ اور ڈیٹا اسٹوڈنٹ کا باقی کہاں پہ پڑا ہے؟ ایکسس کا، ایکسس کے اندر۔ تو میں ان دو اپلیکیشنز کو انٹیگریٹ کر سکتی ہوں، اکٹھا کر سکتی ہوں، ایکسس کا ڈیٹا ایکسل کے اندر بھیج کے وہاں سے کیلکولیشن کر کے وہاں سے ڈیٹا کو واپس ایکسس کے اندر ایکسیس کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نوٹ بھیجنا ہو، اسٹوڈنٹ کے ایڈریسز کون سے ہیں، تو وہ ایڈریسز یا اسٹوڈنٹ کے فون نمبر کون سے ہیں وہ ڈیٹا بیس میں پڑے ہیں، اور میسج کون سا بھیجنا ہے وہ ورڈ میں پڑا ہے، تو ورڈ کا میسج ہم لنک کر دیں تو وہ ایک ایک فون نمبر پہ جانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ورڈ اور ایکسس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا، کمبائن کر دیا، ہم اس کے اندر یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایزیئر پروگرامنگ، ہم اس کے اندر جو بھی چیزیں جس قسم کی بھی ورکنگ یا جس قسم کی بھی پروگرامنگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے ہم اس کے اندر وہ کوڈ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو کوڈز ہوتے ہیں سمپل ہوتے ہیں، سمپل ٹو کوڈ ہوتے ہیں، سمپل ٹو امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سی بھی پڑھی ہے، تو سی کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے نا یہ بھی بتانا ہوتا ہے کیا کرنا ہے، یہ بھی بتانا ہوتا ہے کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایم ایس ایکسس کے اندر بیسیکلی ہم جسٹ یہ بتاتے ہیں واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو ہمارا کنسرن نہیں ہوتا، وہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اور دوسری چیز یہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ ڈیٹا بیس ہوگی، ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ڈی بی ایم ایس ہوگا، ڈی بی ایم ایس کے ساتھ موسٹلی انٹریکٹ کرنے کے لیے ہم ایک اپلیکیشن ڈیزائن کر دیتے ہیں اور یوزر اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کر ہوتے ہیں۔ اچھا وہ اپلیکیشن ڈیزائن کرنے کے لیے کوئی بہت ڈیپ کوڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی بہت ڈیپ آپ کو نالج کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ آسانی سے اس کے اندر اپلیکیشنس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، کوڈز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس کے اندر آتا ہے کامن اسٹینڈرڈ۔ کامن اسٹینڈرڈ مین ہمارے پاس اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر کوئی بھی اگر ہم نے آپریشن پرفارم کرنا ہے، اور کسی بھی قسم کا آپریشن ہو سکتا ہے، کوئی ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے یا کسی ڈیٹا کو انسرٹ کرنا ہے، کسی ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کے اندر ایک کامن اسٹینڈرڈ کا استعمال کرتے ہیں، ایک کامن لینگویج کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں نا، تو اس کے اندر جو لینگویج یوز ہوتی ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ ورکنگ کرنے کے لیے جس لینگویج کا استعمال ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ایس کیو ایل لینگویج۔ ایس کیو ایل اسٹینڈ فار اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج، اس پہ اکثر ایم سی کیو بھی آ جاتا ہے کہ ایس کیو ایل کی فل فارم کیا ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ہوتا ہے۔ تو یہ اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج مین یہی ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس پراپر کیوریز ہوتی ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی انٹریکشن ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہم نے ٹیبل کریٹ کرنا ہے یا ٹیبل میں ڈیٹا ڈالنا ہے یا ٹیبل میں سے ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے، ہم اس کے اوپر کسی بھی قسم کا آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ ایس کیو ایل ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو ابھی
بتایا یہی چیز میں نے یہاں پہ ڈسکس کی. کچھ لینگویجز ہوتی ہیں اسٹرکچرڈ لینگویج, کچھ لینگویجز ہوتی ہیں پروسیجرل لینگویجز, اور کچھ لینگویجز ہوتی ہیں نان پروسیجرل لینگویجز. پروسیجرل میں ہم پورا پروسیجر بتاتے ہیں کیسے کام کرنا ہے کس طرح سے, اور نان پروسیجرل کے اندر جسٹ ہم یہ بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. تو اسکل نان پروسیجر میں آتی ہے جس میں ہم صرف واٹ ٹو ڈو بتاتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈو ہم نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے بھی ایزی ہو جاتی ہے. اب اس کی سمپل سی ایگزامپل یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے سی پڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو سی کے اندر ہم یہ بھی بتاتے ہیں واٹ ٹو ڈو ہاؤ ٹو ڈو کیسے. ہم اس میں ہیڈر فائلز بھی ڈال رہے ہیں, ہم اس میں اپنی ورکنگ بھی ڈال رہے ہیں, میں کیا کرنا چاہتی ہوں, اس سے پرفارم کرنے کے لیے کن کن ہیڈر فائلز کی ضرورت پڑے گی, کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, کن کن فنکشنز کی ضرورت پڑے گی, وہ بھی ساتھ لگا رہے ہیں. ایسا اس میں نہیں ہے. اس میں جسٹ آپ نے ڈیٹا سلیکٹ کرنا ہے, سلیکٹ کی کیوری لگا دی. ٹھیک ہے, آپ نے کسی ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہے, اپڈیٹ کی کیوری لگا دی, کریٹ کی کیوری لگا دی. جیسے ہم نے پیچھے ایک ویو کی کیوری بھی پڑھی تھی, تو اس میں کیوریز کو امپلیمنٹ کرنا ایزی ہوتا ہے. نو ریڈنڈنسی ہے ہی ڈیٹا بیس پہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے. ڈیٹا بیس کے مین ایڈوانٹیجز میں ریڈنڈنسی نہیں ہوتی. وہی چیز ہے, ریڈنڈنسی ہوتی کیا ہے, ڈپلیکیشن آف ڈیٹا. اب ایم ایس ایکسیس اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ جو ڈیٹا ہم انسرٹ کر چکے ہیں اسے کامن اسٹوریج اسپیس پہ ہی اسٹور کریں تاکہ ریڈنڈنسی کریٹ ہی نہ ہو. اگر میں نے ڈیٹا اسٹوڈنٹ کا اسٹور کیا ہے, اب مجھے وہی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا کسی اور ٹیبل میں یوز کرنا ہے, کسی فی کے ٹیبل میں یوز کرنا ہے یا کسی ایگزام کے ٹیبل میں, تو میں اسی ڈیٹا کو ہی, یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں ڈیٹا پڑے اسی ڈیٹا کو ہی میں کیا کر لوں گی, نیو ٹیبل میں شیئر کر لوں گی. ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ کامن اسپیس پہ اسٹور پڑا ہوگا تو ریڈنڈنسی نہیں ہوتی. اور جب ریڈنڈنسی نہیں ہوتی تو مین دو ایڈوانٹیجز نہ ریڈنڈنسی ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں. پہلا, ہماری اسٹوریج اسپیس پراپر مینیج رہتی ہے, اسٹوریج اسپیس زیادہ ویسٹ نہیں ہوتی کیونکہ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا نہیں ہے, ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ اسٹور پڑا ہے. اور دوسرا, انکنسسٹنسی نہیں ہوتی, ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ ہے وہیں سے چینج ہوگا, تو ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں پہ ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا کہیں پہ ایک اسٹوڈنٹ کا فون نمبر کسی اور طرح سے اسٹور ہے تو کہیں پہ کسی اور طرح سے اسٹور ہے. اچھا, نیکسٹ اس کے اندر آتا ہے آئی ڈی ای. آئی ڈی اسٹینڈس فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ مین ایک ایسا انوائرمنٹ, ایک ایسا پاورفل ٹول جو ایک ہی ٹول ہو لیکن وہ ملٹی ڈائمینشنز میں کام کر رہا ہو, ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ورکنگز پرووائڈ کر رہا ہو. ہم اس ایک ٹول پہ رہتے ہوئے کسی اسپیسیفک قسم کی ورکنگ نہیں بلکہ ڈفرینٹ قسم کی ورکنگز کو پرفارم کر سکیں. یہ ہوتا ہے آئی ڈی ای, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اچھا, اب اس کا یہاں پہ کیا کام یا اسے ہم یہاں اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں. آئی ڈی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اچھا, اور یہ بھی ڈفرینٹ قسم کے آئی ڈیز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے آئی ڈیز ڈفرینٹ قسم کی ورکنگز کو پرفارم کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم جس آئی ڈی کی بات کر رہے ہیں, جس انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ ڈیٹا بیس کے ریلیونٹ ہوگا. تو آبویسلی وہ ڈیٹا بیسز کی ہی ڈفرینٹ قسم کی ملٹی ڈائمینشنل ورکنگ کو پرفارم کر سکے گا. جیسے کہ وہ ڈیٹا بیسز کو کریٹ کر سکے گا, ڈیٹا بیسز کے لیے اپلیکیشن پروگرامز کو کریٹ کر سکے گا. یعنی جیسے اگر ڈیٹا بیس پڑھی ہے کہیں کسی اسٹوریج میڈیم پہ, اور اس میں سے ڈیٹا ایکسیس کرنے کے لیے میں نے ایک انٹرفیس بنانا ہے کہ یوزر یہاں پہ کلک کرے گا, تو یوزر یہاں پہ کلک کرنے سے ڈیٹا کو انٹر کرے گا, تو انٹر کرنے سے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹکلی کیا کر دے گا, مین جو بھی ہم اس کے اندر ڈیٹا کو اسٹور کریں گے تو اسٹور کیا ہوا ڈیٹا میں نے فار ایگزامپل ایکسیس کرنا ہے, یا جیسے کسی بھی قسم کی ہم نے ورکنگ کرنی ہے, تو اس ورکنگ کے لیے اب کسی پرسن کو نہیں آئیڈیا ڈیٹا بیس ہے کیا, ڈیٹا بیس کس طرح سے ہے, اس پہ کیوری کیسے چلاتے ہیں, کسی کو نہیں پتہ, اور اس نے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا بھی نکالنا ہے, تو اس کو کیوری کے بجائے ہم کس پہ لے کے جائیں گے, کسی انٹرفیس پہ.
جس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہوئے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے. اب وہ جو انٹرفیسز ہوتے ہیں ان انٹرفیسز کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایز اے آئی ڈی ایز کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ہم اپلیکیشن پروگرامز کو ڈیزائن کر سکیں. اور یہ آئی ڈی ہے اس کا مین کہ ہم اسی کے اندر ڈیٹا بیس بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور اسی سے ہم اس کی اپلیکیشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اس کی اگزامپل ایسے ہی دیتی ہوں جیسے اکثر میں دیتی بھی ہوں. جیسے ہم آپ لوگ اپنا رزلٹ سرچ کرتے ہیں تو وہ کسی ڈیٹا بیس میں پڑا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو تو ڈیٹا بیس کا پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے, کیا کیوری چلانی ہے. آپ کے سامنے انٹرفیس آ جاتا ہے, انٹر یور رول نمبر, آپ نے رول نمبر انٹر کیا تو آپ کے پاس آپ کا رزلٹ آ گیا. تو وہ جو اسکرین تھی نا انٹر یور رول نمبر والی, وہ آپ کا اپلیکیشن تھا, اپلیکیشن انٹرفیس تھا. اس اپلیکیشن انٹرفیس کو کسی نے تو ڈیزائن کیا. تو وہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ ہم اس قسم کے آئی ڈیز سے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آئی ڈی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایم ایس ایکسس کی. ایم ایس ایکسس ایسا ٹول ہے, ایسا پاورفل ٹول ہے کہ ڈیٹا بیس تو کریٹ کر ہی رہا ہے. ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹیبلز کیوریز بھی دے رہا ہے. ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ اس کے اندر ایڈوانٹیجز آف آئی ڈی ای ہے. اور یہاں پہ جہاں پہ ہم ایڈوانٹیجز آف آئی ڈی ای کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم ایم ایس ایکسس آئی ڈی ای کی ہی بات کر رہے ہیں جس کے تھرو ہم ڈیٹا بیسز کی اپلیکیشنز ڈیزائن کر سکیں گے. ڈیٹا بیسز میں سے ڈیٹا ریٹرائیو کرنا ہے, اس کے لیے اپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے یا اس کے لیے کوئی انٹرفیس ڈیزائن کرنا ہے تو اس کو یہاں پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ایزی ٹو یوز ہے انٹرفیس. ویسے بھی ہم آگے دیکھیں گے, آگے جیسے جیسے لیکچرز آتے جائیں گے آپ دیکھیے گا انٹرفیس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ انٹرفیس ہوتا ہے اور اس انٹرفیس کے ساتھ ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ہی سمپل سا انٹرفیس ہے اور اسی انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ڈیٹا بیس اپلیکیشنز کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے اٹ سمپلیفائز دی کریشن آف ڈیٹا بیس اپلیکیشن, یعنی کہ ایک ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اپلیکیشنس ڈیزائن کرنی ہے یا ڈیٹا بیسز کو کریٹ کرنا ہے تو وہ کوئی ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہوگا, لیکن یہ اس چیز کو بہت ہی سمپلیفائی کر کے ہم تک پہنچاتا ہے اور اس سے ہم آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. ڈز ناٹ ریکوائر ڈیٹیل نالج آف ڈیٹا بیسز. اگر ڈیٹا بیسز کا نالج نہیں بھی ہے, ایک پرسن جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں ڈیٹا بیسز کے اندر جو ورک کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر الگ ہوتا ہے, ڈیٹا ایڈمن الگ ہوتا ہے, اپلیکیشن پروگرامر الگ ہوتا ہے. تو کسی پرسن کو ڈیٹا بیسز کی نالج نہیں بھی ہے نا تو وہ بھی اپلیکیشنز کو اپلیکیشن انٹرفیسز کو ڈیزائن آسانی سے ود دی ہیلپ آف آئی ڈی ای کر سکتا ہے. کیونکہ گرافیکل انٹرفیس ہوتا ہے, آسانی سے ہم اس کو یوز کرتے ہوئے ایک انٹرفیس ڈیزائن کر سکتے ہیں. It provides predefined facilities to search, sort, retrieve and process data in database. جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو بھی آئی ڈی ہمیں ڈفرینٹ قسم کی فیسلٹیز دے سکتا ہے. جیسے میں نے اگر ڈیٹا بیس میں سے کسی اسپیسیفک ڈیٹا کو سرچ کرنا ہے, یعنی اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اور میں نے دیکھنا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جن کے 80% سے ابو مارکس ہیں ان کا ڈیٹا سرچ کرنا ہے. یا فار ایگزامپل اگر میں نے ڈیٹا سارٹ کرنا ہے, ہائیسٹ مارکس اوپر آ جائیں, پھر اس کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ, تھرڈ ہائیسٹ, یا کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہم نے ڈیٹا پروسیسنگ کرنی ہے تو آسانی سے ہم اس میں کر سکتے ہیں. اٹ پرووائڈس فیسلٹی ٹو کریٹ این اٹریکٹیو انٹرفیس ود مینیوز, بٹنس, آئکنز ETC. اپلیکیشن پروگرامس ڈیزائن کرنے ہوں یا فارمز موسٹلی ہم ڈیزائن کرتے ہیں, رپورٹس ڈیزائن کی جاتی ہیں آگے ہم ان دیکھیں گے بھی, تو اس کے لیے بھی آسانی سے ہمارے پاس ہم انٹرفیسز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. آسانی سے ہمارے پاس جس چیزیں موجود ہوتی ہیں جس انہیں کلک کرنا ہوتا ہے, ڈریگ کرنا ہوتا ہے, پوزیشن بتانی ہوتی ہے, وہ ہمارا انٹرفیس آٹومیٹکلی ڈیزائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز بھی آبویسلی آئی ڈی کے اندر ہیں اور وہ ہیں سب سے پہلے نیڈ مور میموری اینڈ پروسیسنگ پاور. اور آبویسلی چیز ہے ایک ایسا ٹول جو ہمیں ملٹی ڈائمینشنز میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, کریشن سے لے کے ایکسیسنگ تک, اپلیکیشن ڈیزائننگ تک. ڈیٹا کو ہم ایکسیس بھی کر سکتے ہیں, ڈیٹا کو پروسیس بھی کر سکتے ہیں. تو آبویسلی اس کو ایک ایسے ٹول کو سٹور ہونے کے لیے ایکسٹرا اسپیس کی بھی ضرورت ہوگی.
یعنی صرف ایک ڈیٹا بیس ہے تو اس نے اسٹور ہو جانا ہے، لیکن ڈیٹا بیس کے ساتھ ساتھ اس کے اپلیکیشن پروگرامز کو ہم نے اسٹور کرنا ہے، اس کے الگ فنکشنالٹیز کے لیے بھی ہمیں اسپیس کی ضرورت ہے. تو میموری اسپیس اور ڈسک اسپیس ہمیں زیادہ اس میں ضرورت پڑتی ہے. جب ہم اسے لوڈ کرتے ہیں، جب ہم اسے ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میموری ہماری آبویسلی ہیوی ہو جاتی ہے، اسپیڈ بھی تھوڑی بہت افیکٹ کرتی ہے. پروسیسنگ پاور بھی آپ کے پاس ہائی پروسیسنگ پاور ہو تاکہ آپ اس ٹول کے ساتھ ایزیلی انٹریکٹ کر سکیں. اور دوسرا اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، ناٹ الاؤ یوزر ٹو انٹریکٹ ود ڈیٹا بیس ڈائریکٹلی. ہم اس کے اندر ڈیٹا بیس کو ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتے، اور یہ چیز بھی ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈی بی ایم ایس اور اپلیکیشن پروگرامز ہوتے ہیں، یا ڈی بی ایم ایس اپلیکیشن پروگرام نہ بھی ہو تو ڈی بی ایم ایس ہوتا ہے. تو ڈیٹا بیس الگ پڑی ہوگی، الگ اسٹور ہوگی. ہم اس ڈیٹا بیس کو کریٹ کر رہے ہیں، ہم اس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ڈال رہے ہیں یا ایکسیس کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ 1-to-1 ریلیشن شپ نہیں ہوگا. ہم ایم ایس ایکسیس ٹول کا استعمال کرتے ہوئے، ہم اس آئی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو 1-to-1 ریلیشن ہمارا ڈیٹا بیس کے ساتھ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن یا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ فردر ہم کل سے مزید اس چیپٹر پہ ڈسکشن کریں گے. اللہ حافظ.